کراچی جیسے ماحول میں انہوں نے ہماری پرورش اس انداز سے کی کہ ہم الحمدللہ دین کی طرف ہی راغب رہے الحمدللہ. اور میں ان کی تربیت کے مختلف طریقے ہوتے تھے. عموماً شادی بیاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موقع ہوتا ہے تو جب شادی کی ڈیٹ وغیرہ طے ہوتی ہے تو بزرگ ہی طے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے ان کے تربیت کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری سسٹر کی شادی کے حوالے سے ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے اپنی موجودگی میں یہ کہا کہ آج آپ نے ساری گفتگو کرنی ہے. اچھا. اور کیونکہ اہم معاملات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیٹھے رہے اور سارے معاملات مجھ سے انہوں نے طے کروائے تاکہ وہ ایک بچے کو اعتماد تربیت کا حصہ بنے, اعتماد بنے, آگے چلنے کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات خود طے کر پائے. اسی طرح 17 رمضان کے حوالے سے, جنگ بدر کے حوالے سے انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا. یہ ان کے جانے سے کچھ عرصے سمجھے آخری رمضان تھا. ٹھیک. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پروگرام آپ شروع کریں. ٹھیک. اور ساتھ ہی ایک ہمارے دوست ہیں الطاف عبدالعزیز صاحب, انہیں کہا کہ اس پروگرام میں آپ نے ہی گفتگو کرنی ہے, وہ ایک اچھے مقرر ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو تربیت کر کے گئے تو الحمدللہ آج ان کے جانے کے بعد بھی وہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. گھر کے معاملات بھی انتہائی احسن طریقے سے نبھاتے تھے اور کاروباری معاملات جو ان کے تھے, جو لوگ آج ہمیں ملتے ہیں تو وہ انہیں یاد ہی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تھے تو ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا. یعنی کہ ان کی محبت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے. صحیح. جو اسلوب نظر آ رہا ہے تو غزل کا اسلوب اس کے اندر بہت نمایاں ہے. غزل کا شاعر, میں اکثر یہ پوچھتا ہوں اور مجھے بڑی دلچسپی رہتی ہے کہ میں اپنے آنے والے ہر مہمان اور آپ سے تو بجا طور پر اس کو پوچھا جائے کہ ایک غزل کا شاعر جب نعت کی طرف آ جاتا ہے اور اس طرح آ جاتا ہے کہ بعد میں غزل کہتا ہی نہیں ہے, اس کے آ جانے سے شعبہ نعت کو یا نعتیہ ادب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سب بنیادی فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ ایک باقاعدہ شعرگوئی کی اس کی ایک تربیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک پوری اپنی تربیت کو شفٹ کرتا ہے دوسری طرف کو. ٹھیک. تو اس کی نعت گوئی میں بھی وہ تربیت جا بجا نظر آتی ہے. ٹھیک. جیسے آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا عبدالحفیظ خان الفاظ کا پیرہن جس طرح سے خوبصورت ہے, تشبیہات ہیں, جس طرح تلمیحات ہیں ان کے یہاں, اور ان کو جس خوبصورت پیرائے میں انہوں نے بیان کر دیا اور نظم کر دیا, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ غزل گوئی کی وجہ سے آتی ہیں. آدمی کی تربیت جو ہے اگر غزل گوئی کی ہے تو اس کے یہاں اچھا فنی محاسن کے علاوہ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو فنی طور پر بہت سارے لوگوں کو کے علم میں نہیں ہوتی. ٹھیک. اور لیکن یہ کہ جو غزل کا شاعر ہوتا ہے وہ پوری ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتا ہے, ایک ایک لفظ پر نگاہ رکھتا ہے اور لفظ کو سجانے اور اس لفظ کے اندر تاثیر داخل کرنے کا ہنر اسی کو آتا ہے غزل کے شاعر کو. واہ, یہ میں بتا دوں. بالکل وہ چاشنی رہتی ہے. ہاں, تو وہ جب نعت گوئی کے حوالے سے نعت گوئی کرتا ہے اور اس لفظ کو وہ برتتا ہے تو یقینی طور پر وہ لفظ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. بالکل. واہ واہ, یہ ایک بہت بڑا فائدہ, بہت بڑا فائدہ. اچھا, آپ کی نگاہ میں بھی ہوں گے, میری بھی نگاہ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی شعر و ادب کے حوالے سے کوئی خاص تربیت نہیں ہوئی, بلکہ تربیت ہی نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے نعت گوئی شروع کر دی تو قدم قدم پر آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی یعنی فنی طور پر. ٹھیک. تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی باقاعدہ تربیت نہیں ہے. جب باقاعدہ تربیت ہو تو بلا شبہ وہ پھر عبدالحفیظ خان حفیظ ہو جاتا ہے آدمی. واہ. علم روشنی ہے اور لاعلمی اندھیرا. ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. روشنی کے اس سفر میں ہم آپ ہوں گے ساتھ ساتھ اور ہمارے مہمان, جن میں شامل ہوں گی ممتاز علمی اور سماجی شخصیات. تو جناب ہوگا ہر صبح کا آغاز علم اور آگہی کی روشنی سے. دیکھتے رہیے ARY Q TV. روشنی روشنی سب کی.
This program is brought to you by हाशमी घराना, आपके घराने के लिए। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि बेशक कुरान अल्लाह तबारक व तआला का दस्तरख्वान है, जो इस दस्तरख्वान में शरीक हो गया उसे अमन नसीब हो गया। नाज़रीन, कलाम सुनते हैं और इस प्रोग्राम खुशबू हसान का मकसद ही यही है कि वो लोग जिनको आप जानते नहीं हैं लेकिन उनकी खुशबू से यकीनन ये गुलिस्तान महक रहा है और उनका तारुफ आप तक पहुंच पाए। वो शख्सियात कैसी थीं, कैसे ऐसा लिखा और क्या लिखा। बहुत से नाम से हम नावाकिफ़ होते हैं, जिस तरह मैंने एतराफ़ किया कि मैं ख़ुद नावाकिफ़ था इस शख्सियत से और जब पढ़ा तो मैं बहुत मुतासर हुआ कि ये ऐसा शायर है तो इन पर प्रोग्राम होना चाहिए है। तो हम एक कलाम सुनते हैं, फिर मज़ीद अब्दुल हफीज़ खान साहब की शायरी पर गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सूए तैबा में तकता रहा देर तक, 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 दीदाए दिल बरसता रहा देर तक, दीदाए तर बरसता रहा देर तक, दीदाए तर बरसता रहा देर तक। गम के बादल बरस कर चले भी गए, गम के बादल बरस कर चले भी गए, अबरे रहमत बरसता रहा देर तक, अबरे रहमत बरसता रहा देर तक। क्या बात। बैठे बैठे ख्यालों में गुम हो गया, बैठे बैठे ख्यालों में गुम हो गया, आज महफिल में तन्हा रहा देर तक, आज महफिल में तन्हा रहा देर तक, सूए तैबा में तकता रहा देर तक। सुभान अल्लाह। चश्मे हसरत में आंसू चलते रहे, चश्मे हसरत में आंसू चलते रहे, बंद कूज़े में दरिया रहा देर तक, बंद कूज़े में दरिया रहा देर तक। कल तसव्वुर में मैं भी मदीने गया, क्या बात। कल तसव्वुर में मैं भी मदीने गया, उनकी चौखट पे बैठा रहा
پہ بیٹھا رہا دیر تک، واہ ماشاءاللہ. جب حفیظ آ گیا ذکر سرکار کا، جب حفیظ آ گیا ذکر سرکار کا، مثل بسمل تڑپتا رہا دیر تک، مثل بسمل تڑپتا رہا دیر تک، سوئے طیبہ میں تکتا رہا دیر تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ مجموعہ ہے عبدالحفیظ خان حفیظ صاحب کا، یہ ایک مختصر سا مجموعہ جس کے 88 صفحات ہیں ٹوٹل. یعنی کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنا ہی کیوں ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے کلام، جن کے مجموعے جو ہیں وہ لائبریریز کی زینت ہیں صرف، اور انہیں بس پڑھا جاتا ہے اور وہ لائبریریز کی زینت رہتے ہیں. لیکن یہ اتنا مختصر سا کلام، آپ ایک چیز پر بھی نظر کیجئے کہ ایک تو مشکل ردیفوں کا استعمال دیر تک جو آ رہا ہے، پھر خوشبو کا ذکر آنا، یہ ایک مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی مزاج کی عکاسی ہو رہی ہے. اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. مشکل پسندی ہے کچھ، اور شعر جب سامنے آتا ہے تو اس میں سلاست ہے. تسلیم صابری صاحب، بات یہ کہ آدمی کا اسٹائل جو ہوتا ہے اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے. جی ہاں. اور مجھے اس مجموعے میں کے اسٹائل میں اور اس کا جو پورا اسلوب ہے اس میں مجھے پوری شخصیت عبدالحفیظ خان کی نظر آتی ہے. وہ جو دھیما پن ان کی شخصیت کا تھا، ایک مہذب لب و لہجہ ان کا جو تھا، تو آپ دیکھیں گے مزکی اور مطہر لب و لہجہ اس کے اندر آپ کو جا بجا نظر آئے گا. یہ سب ہے. اب اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک بات میں عرض کروں، ابھی جو برادرم محمود اشرفی صاحب نے جو نعت پیش کی، اس نعت میں بعض اشعار تو ایسے تھے کہ بہرحال اس میں بڑی رقت آمیزی تھی. اور یہ رقت آمیزی جو ہے نا شاعر کے یہاں اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے آپ کو عاصی اور خطاکار تصور کر لے. واہ واہ، کہ میں عاصی اور خطاکار ہوں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ بیتی جس کو جو تو بیت رہی ہے وہ لکھ رہا ہے، وہ لکھتا ہے. تو اسی لیے آپ جہاں کہ دیر تک میں بیٹھا رہا دیر تک ہے، جی ہاں، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہا دیر تک، تو یہ جو ہے یہ اصل میں یہ تصورات کی ایک پر اثر صورت گری ہے. جی ہاں، جو ان کے یہاں موجود ہے. اور اس پر اثر صورت گری میں ان کی باطنی کیفیات بھی شامل ہو گئیں، ٹھیک، جس کی وجہ سے یہ پوری جو تاثیر نظر آ رہی ہے آپ کو نعت میں ان کی یا ان کے پورے کلام میں، تو اس کا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز و مسکین تصور کر کر بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہو رہے ہیں، پیش ہوتے ہیں. صحیح. اگر عبدالحفیظ خان صاحب کی زندگی کے دو حصے کر لیے جائیں، کہ ایک تو حصہ وہ تھا کہ جب غزل کہا کرتے، اور پھر بہت بڑا کریڈٹ قمر انجم صاحب کا کہ جو ان کو لے کر آئے، اور ایک اوورآل جو قمر انجم صاحب کا امپیکٹ ہے وہ ایک ان کو بھی ثواب ملتا رہے اس کا. دوسری بات یہ کہ دوسرا دور جو نعت سے جڑ گئے، پھر غزل نہیں کہی. آپ تو یقیناً بچپن سے دیکھ رہے ہیں، کیا فرق محسوس کرتے تھے آپ دونوں حصوں میں؟ جس وقت وہ غزلیہ شاعری کرتے تھے اس وقت میری عمر انتہائی